مسیح خدا ان کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا ان کو شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں اور ہم سب مل کر خدا ان کے کلام مقدس میں سے خدا ان کو جانیں، خدا ان کی میٹھی باتوں کو سمجھیں اور اس کے بھیدوں کو جانیں اور یہ جان سکیں کہ خدا ان ہم سے کتنا پیار کرتا اور یہ سب کچھ خدا ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ہے جو ہر حال میں اور ہر مقام میں اور ہر وقت ہماری فکر کرتا. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں ان سب باتوں کے لیے، اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں. میں دعا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، اور یہی میری خدا ان سے امید ہے. بہت ساری خداوند کے کلام میں سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک پزل کی طرح لگتی ہیں ہمیں. ہم سنتے رہتے ہیں، الگ الگ زاویوں سے جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، یہ ہم نے سنی ہوئی ہیں، لیکن تو بھی بہت ساری باتوں کو ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بیان ہی کچھ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج تک جتنا آپ نے کلام سنا یا خادمین سے وہ سب غلط ہے، یہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں جتنا میں نے سیکھا، جتنا میں نے جانا خدا ان کے فضل سے وہ آپ کے ساتھ میں بانٹوں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، ہم جان سکیں گے لائق طریقے سے خدا ان کے کلام کو کہ ان سب چیزوں کا محور کون ہے، ان سب چیزوں کا سینٹر کون ہے، ان سب چیزوں کا سورس کون ہے، اور یہ سب چیزیں کیوں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو لائق طریقے سے جان سکیں. بہت ساری آیات یا بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو سمجھ سے باہر ہے. میں خود اگر میں یا کوئی بھی اگر یہ کہے کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے، سب کچھ اس کو آتا ہے یا سمجھ ہے، تو وہ جھوٹ ہوگا. بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، انڈرسٹینڈ نہیں کی جاتی، کیونکہ ہماری سمجھ لمیٹیڈ ہے. خدا ان کا کلام بہت وسیع ہے. تو بات وہیں آتی ہے کہ ایمان کی، کیا ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو بات یہی ہے، ایک ایماندار شخص کا جو اولین کام ہے وہ یہی ہے، ایمان رکھنا. ایماندار ایمان رکھتا ہے کس بات پر؟ ہر بات پر نہیں، خدا کے کلام پر. اور کیا وہ خدا کا کلام ہے، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں، اس کو جانچنا بھی خدا کا کام ہے. کیونکہ خدا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں مسیح کی عقل دی ہے. ہمارے پاس مسیح کی عقل ہے. اس عقل کو، اس وزڈم کو استعمال کرنا آپ کا کام ہے. آپ اس کو استعمال کر پاتے ہیں نہیں، یا جو بھی سنتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں اسی پر آمین کر دیتے ہیں. ہر بات پر تو کرنا بھی نہیں چاہیے. جس بات پر آپ اگری ہوتے ہیں، جو بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، اس پر کرنا چاہیے. آج عبرانیوں میں سے لاسٹ سنڈے بھی عبرانیوں میں سے ہم نے پڑھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے لائق طریقے سے. کم وقت کے اندر یہ گہری باتیں ہیں کئی، بہت ساری تو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں بیان کر پاؤں. خدا ان کے کلام سے عبرانیوں میں سے اس کو چوتھے باب اور 12ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. چند ایک آیات ہم دیکھیں گے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا. 12ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. خدا ان کا کلام، خدا ان کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. کیا یہ نہیں اس بائبل کی بات کی جا رہی؟ نہیں، یہ کلام کی بات کی جا رہی.
کیا یہ کلام ہے؟ ایگزیکٹلی یہ بھی کلام ہے، لیکن یہاں پر کس کلام کی بات کی؟ ابتدا میں کلام تھا، کیا ابتدا میں بائبل تھی؟ نہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح کی بات کی جا رہی۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس بائبل کی، اس کلام کی بات نہیں کی جا رہی، یہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، اور جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا۔ وہ ہی خداوند خدا ہے، اور وہ کلام خدا کا لوگوس، بائبل میں لوگوس کہا گیا ہے اسے، لوگوس کا مطلب کلام۔ اس کلام کو لوگوس نہیں کہا گیا، کلام لوگوس یسوع مسیح، ورڈ، کیپٹل ڈبلیو، کیپٹل او، کیپٹل آر، کیپٹل ڈی، ورڈ، دا ورڈ آف گاڈ، یسوع مسیح۔ یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مؤثر ہے، اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یسوع مسیح۔ اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا، میرا یسوع مسیح۔ دو دھاری تلوار، دونوں طرف سے کام کرتا ہے خداوند، یہاں پہ بھی کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور یہاں پر بھی۔ اگر ہم مصر بیٹے کی اگر ہم کہانی کو دیکھتے ہیں تو جو باپ ہے وہ مصر بیٹا کو، جو کہ اپنا سارا مال لے کر چلا جاتا ہے اور قصبیوں میں اور اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے، جب واپس آتا ہے تو بھی باپ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو، اور اس کو بحال کرتا ہے، اور جو بیٹا اس کے ساتھ رہتا ہے ساری زندگی اس کو بھی سکھاتا ہے، اس کو بھی بتاتا ہے، اس طرف بھی کام کر رہا ہے، وہ اس طرف بھی کام کر رہا ہے۔ اس سٹوری کا، اس کہانی کا جو ہیرو ہے وہ باپ ہے، نہ کہ مصر بیٹا، کیونکہ وہ باپ خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو خدا ان کے قریب ہیں، وہ ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو خدا ان سے شاید دور ہیں، وہ ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو دعا میں بیٹھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو پرے کرتے ہیں، جو گیت گاتے ہیں، جو چرچ جاتے ہیں، گڈ۔ وہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو شاید روزے نہیں رکھتے ہیں، یا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے روزے رکھنے چاہیے، دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، اچھے کام کر، سب سے خداوند پیار کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو خداوند پر شاید ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ بولیں گے پھر خدا تو پھر سب کو ہی پیار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، خداوند سب سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا سے، نہ صرف ایمانداروں سے، دنیا سے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ کیا ان لوگوں کے لیے؟ آپ اس کو اون کر سکتے ہو کہ ہاں میرے لیے، میں بھی یہ کہتا ہوں میرے لیے، آپ بھی کہیں میرے لیے خدا نے جان دی۔ ایگزیکٹلی، بہت سارے لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کے لیے بھی خداوند نے جان دی۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کو ان کے شاید بینیفٹس نہیں ملتے، ان کو ان کا اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کی جیب میں آپ بینک کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے ہے، لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں تو آپ ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کرتے۔ جو بلیور ہے، جو ایماندار ہے، جو ایک مسیحی شخص ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے، وہ اس چیز کا استعمال کرتا ہے کہ ہاں میں یسوع کے خون میں چھپا ہوا ہوں، میں خود یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہوں، خدا نے مجھے برف سے زیادہ سفید اور پاک کیا ہے، بائبل میں لکھا ہے۔ ابھی سنڈے اس ہفتے یا ہمارے ایریا میں برف پڑی، پتہ نہیں 30-40 سال کے بعد، یہاں پڑتی نہیں ہے لیکن ایسا ہوا، کلائمیٹ چینج ہے واٹ ایور، جو بھی، ہر طرف سفیدی سفیدی، اس سے بھی زیادہ صاف اور پاک خداوند نے آپ کو ٹھہرایا ہے۔ یہ خداوند کے کلام کی بات ہے، اور جو اس بات پر یقین رکھتا ہے اس کے دل میں سکون اور تسلی، جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا اس کے پاس شاید سکون اور تسلی نہیں۔ آسمان کے مقام آپ کے لیے، جو بلیور ہے، جو مسیحی شخص ہے،
جو ایماندار شخص اب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا میرا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، میرا جو مقام ہے، میرا جو گھر ہے وہ آسمان پر ہے، اور مسیح آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یسوع اس کا دلہا ہے۔ جو شخص اس بات کا یقین نہیں رکھتا وہ اس چیز کو ایکسپیرینس بھی نہیں کر پاتا۔ تو بات یہ ہے، یہ مان رکھنا یا نہ رکھنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو دھاری تلوار اور جو جان جان اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا خدا اور خدا۔ اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ وہ جانچتا ہے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کے کیا ارادے ہیں، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، کچھ بھی نہیں چھپا، نہ سوچ نہ خیالات، ہر ایک چیز خدا ان کے سامنے کھلی ہوئی، کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظر میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں ہم کوئی بات، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ سب کچھ خدا جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے۔ 14ویں آیت، پس ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، آسمانوں سے گزر گیا۔ نا یو کین انڈرسٹینڈ کہ مطلب یہ بائبل تو نہیں گزری نا، یسوع آسمانوں سے گزر گیا، یہ نا یسوع کی بات کی جا رہی ہے، یعنی خدا کا بیٹا یسوع۔ تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ کیا اقرار ہے آپ کا؟ رسولوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ یہوہ خدا باپ ہے؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روح القدس خدا ہے؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ آپ کا مددگار ہے؟ کیا آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع کواری مریم سے پیدا ہوا؟ کیا آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس نے صلیب پر آپ کے لیے جان دی؟ کیا اس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں کہ اس نے سارا دکھ اٹھایا، کوڑے کھائے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، گھسیٹا گیا؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ مر گیا؟ کیا آپ اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر آپ کے گناہوں کی معافی دی؟ کہ اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب یسوع نے کہا تو خدا باپ نے معاف کر دیا ہوگا؟ اقرار کرتے ہیں یا نہیں کیا ہوگا؟ کس چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، جدائی ختم کر دی، ملاپ کر دی؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، سارے تقاضے پورے؟ کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع 3 دن قبر میں رہا؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں اترا اور 3 دن وہاں بھی منادی کی؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا؟ اس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر خدا باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا زندہ اور مردوں کا انصاف کرنے، آپ کو ساتھ لے کے جانے؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس نے جتنوں نے مسیح کا اقرار کیا، اسے قبول کیا، خدا نے انہیں بیٹی بننے کا حق بخشا، فرزند بنایا؟ کیا آپ اس اقرار کرتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں؟ کس چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں؟ تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، قائم رہیں میرے عزیزو۔ 15ویں آیت، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ ہر کمزوری میں، ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں یسوع آپ کا مددگار ہے، آپ کا ہمدرد۔
وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ہر بات میں خدا آزمایا گیا. ہر ایک چیز جو آپ کہیں کہ یہ جو ہم جو دکھ اٹھا رہے ہیں یا جس فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی گزرے تو اس کو پتہ لگے اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ مشکلوں میں سے خدا ان گزرا اور بے گناہ رہا. 16ویں آیت، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے. یہ سب کچھ خدا نے آپ کے لیے کیا اور آپ پر فضل کیا. اس تخت کے پاس دلیری سے چلے یسوع کے کاموں کی بدولت، اس کی محبت کے بدولت، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. میرے عزیزو، خدا ان کا فضل آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اور وہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ آپ کو مل چکا ہوا ہے. اس بات کا اقرار کریں اور یقین رکھیں. یسوع مسیح کہہ رہا ہے بوجھ سے تو میں جانتا ہوں اس دنیا میں رہنا، میں بھی اس کا حصہ ہوں. مشکل ہے، آسان نہیں ہے کچھ بھی، پین ہے، دکھ ہے، بٹ ایک ہوپ ہے ہمارے پاس. وہ ہوپ جس کا نام یسوع ہے. ایک سورس ہے ہمارے پاس، وہ سورس جس کا نام یسوع ہے. ایک خدا ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے یسوع. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس میں تمہیں آرام دوں. آرام، آرام. یسوع کے چرنوں میں آئے، آپ کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، کامیابی ملے گی، تسلی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہ سب کچھ یسوع مسیح میں ہے. یسوع مسیح آپ میں ہے. اس بات کا یقین رکھیں، بلیو کریں اور دیکھیں کہ چیزیں کس طرح سے شیپ اپ ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ناکامیاں کامیابی میں بدل جاتی ہیں، پستی بلندی میں بدل جاتی ہے انسٹنٹ. کیونکہ آپ کا خدا معجزات کا خدا ہے. وہ معجزات کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. وہ آپ سے پیار کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. بلیو اٹ اینڈ ریسیو اٹ. یسوع آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کے لیے. اگلے سنڈے ملتے. بلس یو آل. I love you.